بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی نبی آخر الزمان وعلى آلہ واصحابہ الکرام اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام اور سامعین محفل، انجمن طلباء کی اس افتتاحی تقریب کے موقع پر میں آپ سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم جو آئے ہو تو شکل در و دیوار ہے اور تم جو آئے ہو تو شکل در و دیوار ہے اور کتنی رنگین میری شام نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے لیے انتہائی فرحت و شادمانی کی بات ہے، ہمارے لیے انتہائی فرحت و انبساط، کیف و سرور اور فرحت و شادمانی کا موقع ہے کہ اس افتتاحی تقریب کی صدارت جامعہ ہادہ کے محتمم صاحب جناب مولانا نواب عالم ندوی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں جناب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کہتا ہوں۔ خوش قسمتی کہ آپ کہاں اور ہم کہاں، خوش قسمتی کہ آپ کہاں اور ہم کہاں، ذروں کو آفتاب بنانے کا شکریہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے ہماری مجالس اور محافل کی دیرینہ روایت پر عمل کرتے ہوئے اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کے لیے جامعہ ہادہ کے ایک موقر و محترم استاد جناب قاری محمد شاداب صاحب حیاتی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے سامعین کے قلوب کو معطر و مزین فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ وما أدراك ما عليون۔ كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم
يسقون من رحيق مختوم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وہ قرآن جو سراپا نور ہے رحمت ہے برکت ہے، وہ قرآن جو سراپا نور ہے رحمت ہے برکت ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، وہ قرآن جو غذا بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے، وہ قرآن جو غذا بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے، میں توحید کی ہوئی جس سے دنیا میں ارزانی۔ سامعین کرام، تلاوت کلام الہی کے بعد آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف بیان کی جائے، جن کی بدولت ہمیں ایمان کی دولت ملی، یقین کی لذت، معرفت کی حلاوت نصیب ہوئی، جن کی رہنمائی کے طفیل منزل تک رسائی ہوئی، علم کا نور اور عمل کا سرور حاصل ہوا، جن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور مقولہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، لہٰذا ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنی محبت کا بھرپور مظاہرہ کریں، جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد فیضان درجہ عالیہ اولیاء شریعہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رحمت للعالمین میں خراج عشق و محبت پیش کریں۔ برادر محمد فیضان۔ دل میں عشق نبی کی باعث لگن، دل میں عشق نبی کی باعث لگن، وہ تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔ دل میں عشق نبی کی باعث لگن، دل میں عشق نبی کی باعث لگن، وہ تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا،
آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے۔ جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھیٹے بنے۔ چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، وہ تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین۔ اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی۔ جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، رات بھی ہو گئی بات بھی بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، وہ تڑپتی رہے دل مچلتا رہے۔ زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یہ تھے برادر محمد فیضان جو نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ تلاوت کلام الہی اور نعت نبی کے بعد میں افتتاحی تعارف کلمات پیش کرنے کے لیے درجہ ثانویہ خامسہ کے ایک طالب علم برادر محمد مومن کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تعارفی کلمات پیش کریں۔ الحمدللہ، تمام اس رب کریم کے لیے جس کے فیض علم سے ذہنوں کو روشنی ملتی ہے، جس کی عطا سے دل بیدار ہوتے ہیں، اور جس کے نور سے کائنات عالم میں اجالا پھیلتا ہے، وہی ذات جس نے قلم کے راستے علم سکھایا اور انسان کو اس کا طالب و وارث بنایا۔ درود و سلام ہو اس معلم اول، رہبر کامل، خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل اطہار، اصحاب اخیار پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں تا قیامت ان کے سچے متقین پر۔ اما بعد، صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور عزیز رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے فخر و سعادت کا مقام ہے کہ آج اس پروقار افتتاحی تقریب میں آپ کے سامنے ہم طلبہ جامعہ نورالدین چشتی کے انجمن کے لیے افتتاحی اور تعارفی کلمات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ آج کی محفل صرف رسمی تقریب نہیں بلکہ ہم طلبہ جامعہ کی باہمی محبت، فکری ہم آہنگی اور تعبیری سوچ کے آئینہ دار نیز اس کی ترجمان ہے۔ اس موقع پر ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ علم کے سچے متلاشی بن کر صرف پڑھ لینے کی حد تک نہیں رکیں گے بلکہ یہاں رہ کر جہد مسلسل اور عمل پہل کا ثبوت دیں گے تاکہ ملت کی تعمیر اور رہنمائی کے لیے مطلوبہ دینی و معاشرتی کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، کوئی بھی تعلیمی ادارہ اس وقت تک اپنی ذمہ داری کامل طور پر ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طالب علم کی علمی، فکری، اخلاقی اور سماجی اعتبار سے شخصیت سازی کے لیے عمل اقدام نہ کرے۔
اور انجمن طلباء اس سلسلہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ انجمن طالب علم کو جرأت اظہار، سلیقہ گفتگو، قائدانہ بصیرت، حسن تنظیم جیسی متعدد صفات اور گناگون کمالات سے سرفراز کرتی ہے۔ چنانچہ جب وہ اس انجمن کے اسٹیج سے خود کو وابستہ کر لیتا ہے تو پھر خاموش تماشائی نہیں رہتا، بلکہ جرأت و حکمت کے ساتھ بولتا ہے، معاملات کی تہ تک پہنچتا ہے اور دوسروں کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ حضرات، مادر علمی جامعہ معین چشتی نے ہمیشہ اس میدان میں پیش قدمی کی ہے۔ یہاں کی انجمن طلباء محض ایک رسمی تنظیم نہیں بلکہ تربیت و تعمیر شخصیت ایک فعال کارگاہ ہے۔ یہاں طلباء کو علمی، ثقافتی، ادبی، اخلاقی اور انتظامی میدان میں سنوارنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہاں طلباء کو عمل کے لیے مہمیز کیا جاتا ہے، حوصلے کو بلند کیا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً مقابلہ آرائی کے ماحول سے ہمیں متحرک و فعال رکھا جاتا ہے۔ ہماری انجمن ایک آئینے کی مانند ہے، اس میں ہم طلباء جامعہ اپنی شخصیت کا عکس دیکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور ملت کی خدمت کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ حضرات، انجمن کی اس افتتاحی تقریب کے مبارک اور پرمسرت موقع پر میں اپنی طرف سے اور اپنے جملہ احباب کی طرف سے اپنے ان عظیم محسنوں کا شکریہ ادا کرنا لازمی سمجھتا ہوں جن کی توجہات اور عنایات مسلسل نگہداشت ہمیں حاصل رہتی ہیں اور جن کی بے پناہ محبتیں ہم پر ہمارا وقت ضائع ہونے دیتی ہیں اور ہم اپنا تعلیمی و تربیتی سفر نہایت آرام سے طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جامعہ کے ناظم اعلیٰ اور اس کے روح رواں حضرت مفتی محمد ہارون مظاہری دعوت برکاتہ کی ذات عالی سر فہرست ہے، جن کی سرپرستی میں ہمارا تعلیمی و تربیتی نظام رواں ہے۔ نیز علم و عمل اور فکر و فن کی جو بہار ہم اس نور افتادہ علاقے میں دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت والا کی طویل قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اس جنگل میں منگل اور ویرانہ میں چہل پہل جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیچھے فکر و عمل کی ایک تاریخ ہے جو حضرت والا مقدس اللہ کے خون جگر سے لکھی گئی ہے۔ اسی طرح محکمہ جامعہ حضرت مولانا نواب عالم مدنی صاحب دعوت برکاتہ کے لیے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں، جن کی رہنمائی میں اہل جامعہ کا تعلیمی و تربیتی کارواں ماہر سفر رہتا ہے، نیز جن کی منصوبہ بندی اور ہمارا فکر مندی جامعہ کو ترقی کے لیے یہاں پر گامزن کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے مشرق و معزز اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں جو علم و عمل کے نور سے ہمارے دل و دماغ اور فکر و خیال کو منور کرتے ہیں، نیز ہماری شخصیت سازی کے لیے دن رات کوشاں کرتے ہیں۔ ان سبھی محسنوں، مربیوں اور مشرق اساتذہ کرام کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سبق اور تعلیم قائم فرمائے، ان کی جملہ مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا فیض عام فرمائے، ان کی جان و مال اور گھر میں برکت عطا فرمائے، اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدل نصیب فرمائے، ہمیں ان کی بدل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انجمن طلباء کی ذیلی بزمیں، اب میں انجمن کی ذیلی بزموں کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں جو ہمارے سالانہ تربیتی سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ نمبر 1، بزم قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت، تدوین، فہم و تدبر کو فروغ دینا اس فن کا اصل مشن ہے۔ نمبر 2، بزم حدیث و سیرت۔ طلباء کو سنت نبوی سے جوڑنا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے دلوں کو منور کرنا اس کا بنیادی مشن ہے۔ نمبر 3، بزم ادب و ثقافت۔ فن خطابت، نثر و نظم اور ثقافتی شعور کی بیداری کے لیے ایک تخلیقی میدان ہے۔ نمبر 4، بزم اصلاح و تربیت۔ اخلاقی و روحانی تربیت، دینی شعور اور اجتماعی خدمت کے احساس کو فروغ دینا اس کا مشن ہے۔ نمبر 5، بزم زبان و بیان۔ عربی، اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں سلیقہ بیان پیدا کرنے کے مقصد سے قائم ہے۔ نمبر 6، مکتبہ شباب الاسلام۔ متعلق فضا پیدا کرنا، تحقیقی ذوق کی آبیاری اور طلباء جامعہ کی تحقیقی آبیاری کے لیے وقف ہے۔ حضرات، انجمن کے نظام کو بحسن خوبی چلانے کے لیے متعدد عہدیداران اور اراکین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام کی براہ راست رہنمائی میں مفوضہ امور انجام دیتے ہیں۔ سال رواں کے لیے انجمن کی ذمہ داران اور اراکین کی فہرست اس میں ذیل ہے۔ ناظم انجمن محمد فیضان عالیہ اللہ شریعہ، نائب ناظم انجمن عبدالعزیز عالیہ اللہ شریعہ۔ معتمد پروگرام: محمد عاقف عالیہ اللہ شریعہ، محمد مومن ثانویہ خامسہ، محمد تعلیم ثانویہ رابعہ، محمد سفیان بن محمد رفیق ثانویہ ثالثہ۔ اراکین انجمن طلباء: محمد ابرار ثانویہ خامسہ، محمد اسد ثانویہ خامسہ، محمد جاوید ثانویہ رابعہ، محمد سرور ثانویہ رابعہ، شمشیر کمال ثانویہ ثالثہ، محمد زید ثانویہ ثالثہ، محمد سالم ثانویہ ثالثہ، محمد ریحان ثانویہ ثانیہ، محمد سفیان ثانویہ ثالثہ، محمد کریم ثانویہ ثالثہ، محمد انعام ثانویہ ثانیہ، محمد مقیم حفظ۔ مجلۃ الخیر:
المجلس الإداري رئيس التحرير محمد عاكف، الأولى عالية الشريعة مدير التحرير محمد إمران، الخامسة الثانوية The Christ Beijing Team. Editor in Chief محمد فیضان عالیہ اولا، ایڈیٹر محمد تعلیم ثانویہ رابعہ، مجلہ نور. مدیر اعلیٰ عبدالعزیز عالیہ اولا شریعہ، مدیر مسئول محمد عابد ثانویہ رابعہ، مجلہ سندھ. مدیر اعلیٰ محمد تعلیم ثانویہ رابعہ، مدیر مسئول محمد سفیان ثانویہ ثالثہ. حضرات، آخر میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محبوب مادر علم کو علم، تربیت اور اخلاص کا عالمی مرکز بنائے، نیز ہماری انجمن کو ملت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو علم کی روشنی، عمل کی قوت اور کردار کی عظمت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد عربی میں تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے میں برادر محمد عمران درجہ ثانویہ خامسہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عربی میں تعارفی کلمات پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وفضله تتحقق الأمنيات. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة رئيس الحفل المبجل، السادة الأكارم، أساتذتي الكرام النبلاء، وزملائي الأعزاء الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي البهجة والسرور أن أقف اليوم بين أيديكم متحدثا في هذا الحفل الكريم بهذه المناسبة الطيبة المباركة التي تعبر عن مشاعر الأخوة وتبرز قيم التعاون والتكاتف الطلابي، حيث شرفني الله تعالى بإلقاء هذه الكلمة التعريفية باتحاد الطلابي في هذه الدار العزيزة، دار العلم والإيمان والهدى والبيان. فله الحمد على عظيم فضله، والشكر موصول لإدارة جامعتنا المباركة على إتاحة مثل هذه الفرص التربوية والثقافة الرائدة. أيها الجمع المبارك وأيها السادة الأكارم، إن الاتحادات الطلابية والأندية الثقافية تعتبر من أهم الركائز التي تعتمد عليها المؤسسات التعليمية في بناء شخصية الطالب المتكاملة عقلا وفكرا سلوكا وذوقا علما وثقافة. فهي بمثابة الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطالب تجاربه ويسقل فيه مهاراته ويكتشف فيه مواهبه وقدراته الكامنة. وقد أدركت المعاهد العلمية والمدارس التربوية منذ قديم الزمان أهمية هذه الأنشطة، فتبنتها واحتضنتها ووسعت في تطويرها وتعزيزها، لأنها تؤهل الطالب لتحمل المسؤولية وتمنحه القدرة على التعبير وتدربه على القيادة وتمكنه من إيصال فكرته وصوته إلى الجمهور بوضوح ولباقة. وفي عصرنا الحديث لا تقل أهمية هذه الاتحادات، بل أصبحت من أولي ضرورات العمل التعليمي والتربوي، تمارس في الجامعات الحديثة والمدارس النظامية حتى في دور العلوم الشرعية، لما لها من الأثر الفعال في صناعة الطالب المتحدث المثقف القادر على الحوار والنقاش والإقناع والتوجيه. أيها الإخوة الأعزاء، إن دارنا المباركة كانت وما زالت سباقة في رعاية هذه الأنشطة وتعزيز العمل الطلابي المنظم، حيث أسست اتحادنا الطلابي ليكون منبرا للتمرين العلمي والفكري، ومنصة للتدريب العملي، ومعملا حيا لاكتساب المهارات التعبيرية والقدرة التحليلية والشعور الإبداعي.
إنه اتحاد يحمل على عاتقه رسالة النهوض بالطالب من مجرد متلق إلى مشارك فاعل، ومن متردد إلى مبادر، فهو يعنى بفنون الخطابة والتعبير، وأسلوب العرض والتقديم، وآداب الحوار والإلقاء، ومهارات القيادة والإدارة والتنظيم. ولا يخفى عليكم ما لهذا الاتحاد من دور رائد في إحياء روح النشاط العلمي الثقافي بين الطلاب من خلال برامجه المتنوعة ومسابقاته الشيقة المنعقدة على مدار السنة وفق خطة مدروسة دقيقة تراعي الفروق وتستهدف فيها الفئات الطلابية المتنوعة. أيها الكرام، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم ببالغ الشكر والامتنان وعظيم التقدير والإجلال إلى حضرة الأمين العام للجامعة فضيلة الشيخ المفتي محمد هارون المزاهري حفظه الله ورعاه، الذي يرعانا دوما بكل العناية ويشرف بنفسه على برامج التعليم والتربية، ويوفر لنا الإمكانيات والتسهيلات الكفيلة بتحقيق النجاح والتقدم. كما أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى فضيلة مربينا الجليل الشيخ نواب عالم الندبي مدير الجامعة حفظه الله ورعاه، الذي يقود هذه الدار المباركة بحكمة وبصيرة ويتخذ القرارات البناءة لتحسين نظام التعليم والتربية وتوسيع نطاقه إلى أرحب الآفاق وأعلاها، وينيرون دروبها لنا ويسهرون على تهذيب نفوسنا وتغذية عقولنا وتطوير ذوقنا الأدبي والفكري. فلكل من هؤلاء المحسنين والمربين والمعلمين خالص الدعوات، بارك الله في أعمارهم جميعا ويديم عليهم الصحة والعافية وجعل جهودهم صدقة جارية في موازين حسناتهم، آمين. أيها الحفل الكريم، يسعدني الآن أن أقدم إليكم بيانا بأقسام اتحادنا الطلاب الذي يمثل خطة جهودنا ومنظومة عملنا السنوي، وهي كما يلي: لجنة القرآن الكريم تسعى هذه لجنة الإيقاظ الوعي في نفوس طلاب الجامعة بتلاوة القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه العميقة وكل ما يترتب عليه من مسؤوليات شرعية وفكرية. لجنة الحديث الشريف تهدف هذه اللجنة إلى إضاءة دروب الطلاب بمعارف الحديث النبوي الشريف وغرس حب علوم الحديث والسيرة النبوية وتحفيزهم على الاقتداء بما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. لجنة الأدب والثقافة، هذه اللجنة تسعى لفتح آفاق الإبداع على الطلاب من خلال صقل مهاراتهم في فنون الكتابة والخطابة وتعميق شعورهم الأدبي عبر المساهمة والمشاركة في الأنشطة الثقافية من شعر ونثر وفنون إلقاء، ما يمكنهم من التعبير عن أنفسهم ببلاغة ورشاقة. لجنة الإصلاح والتربية، هذه اللجنة تعنى بتوجيه الطلاب نحو تهذيب النفس والأخلاق وطرق الدعوة والإرشاد وتدريبهم على آداب الحياة الدينية النبيلة التي ترشد الفرد لما يحتاجه في مسيرته اليومية. لجنة إتقان المهارات اللغوية، تسعى هذه اللجنة إلى تطوير مهارات اللغات العربية، الإنجليزية، الهندية والأردية، وذلك عبر تدريبات مكثفة على القراءة والكتابة والفهم والمحادثة. مكتبة شباب الإسلام هي مكتبة طلابية صغيرة تحت إشراف المكتبة الكبرى للجامعة، تهدف إلى توفير بيئة علمية محفزة لطلاب الجامعة لتوسيع معرفتهم العلمية عبر دراسة ومطالعة الكتب والمراجع المتوفرة فيها. وفي الختام أشكركم على حسن الاستماع، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الصرح العلمي المبارك، وأن يبارك في اتحادنا الطلاب
ويجعله نافعا لنا ولأمتنا. وفقني وإياكم لما يحب ويرضى. آمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اب میں جناب صدر محترم صاحب سے مؤدبانہ، مخلصانہ اور عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ دائز پر تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ تاثرات اور ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت ناظم جامعہ مفتی محمد ہارون مظاہری صاحب مقدس اللہ علیہ، معزز اساتذہ جامعہ، عزیز طلباء، طلباء کی انجمن کی یہ افتتاحی تقریب جو اس وقت منعقد ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں عزیز طلباء نے اردو میں اور عربی میں انجمن کے تعارف کے دوران جو باتیں بتائی ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا تعلق حقیقت کی دنیا سے ہے. وہ کوئی شاعری تخیل نہیں ہے، بلکہ طلباء کی جو ثقافتی انجمنیں ہوتی ہیں ان کا کردار ایک طالب علم کی شخصیت کو فروغ دینے میں، اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں، بنانے میں اور پروان چڑھانے میں بہت ہی اہم ہوتا ہے. کیونکہ انجمن کے اسٹیج سے ایک طالب علم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے، خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے اگر وہ پابندی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، لگن اور توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اساتذہ کرام کی رہنمائی میں اپنے آپ کو بار بار اپنے ساتھیوں کے سامنے، اساتذہ کرام کے سامنے بار بار منعقد ہونے والی تقریبات میں پیش کرے گا تو لازمی طور پر اس کے اندر دوسروں کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ اور خطابت اور بیان کا ملکہ پیدا ہوتا چلا جائے گا.
اس کے اندر سے اسٹیج کا خوف ختم ہوتا چلا جائے گا اور تمام خوبیوں اور تمام فوائد پر سب سے زیادہ بنیادی نمایاں اور اہمیت کا حامل یہ ایک وصف ہے۔ اس لیے کہ اگر اعتماد نہیں ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اندر دل کی دھڑکن ضرورت سے زیادہ تیز ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں دماغ کا اور ذہن کا سوچا ہوا سارا کا سارا مضمون کافور اور ختم ہو جائے گا۔ زبان آپ کا ساتھ دینے سے عاجز اور قاصر رہ جائے گی۔ بات اور پیغام جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کہنا کچھ اور چاہیں گے اور کچھ اور کہہ کر کے چلے جائیں گے، اور آپ کی بات بسا اوقات ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بن جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ اسٹیج سیکھنے کا ہے، یہ اسٹیج سکھانے کا ہے۔ انجمن طلبہ کا اسٹیج اور اس کے پروگرام آپ کی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کو بنا سکتے ہیں، آپ کو اوپر لے جا سکتے ہیں، آپ کے اندر علم کے میدان میں مسابقہ آرائی کا جذبہ اور روح پھونک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ذہنی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تیار رہیں گے تو یہاں کا ماحول اور اس انجمن کا اسٹیج آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کو بنانے کے لیے، آپ کی علمی تربیت کے لیے، آپ کی ثقافتی تربیت کے لیے، آپ کو کے اندر علم کا جوش اور جذبہ اور لگن پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس کمی اگر ہوگی تو آپ کی طرف سے ہوگی۔ اس لیے میں تمام طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ موقع ہے، اور اس موقع کو، ہر ایک موقع کو آخری موقع سمجھ کر آپ فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی تو موقع ہے، اس پروگرام میں نہیں، اگلے پروگرام میں حصہ لے لوں گا، اس سال نہیں، اگلے سال حصہ لے لوں گا، اگر آپ اس جذبے کے ساتھ رہیں گے تو یقین مانیے آپ اپنا بہت بڑا خسارہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پانا ہے، اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو شروعات ابھی سے اور اسی وقت سے کر دیجئے۔ آپ ہر ایک پروگرام کو آخری موقع سمجھیے، ہر ایک موقع کو آخری موقع سمجھیے، اور اس جذبے کے ساتھ آپ کیجئے کہ شاید یہ موقع دوبارہ ملے نہیں۔ یہ اس جذبے کے ساتھ آپ کیجئے کہ اگر میں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ایک بہت قیمتی موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جو میری زندگی میں کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس جذبے کے ساتھ آپ کو شریک ہونا ہے، اس جذبے کے ساتھ آپ کو تیار رہنا ہے۔ یہی جذبہ ثقافتی پروگراموں میں بھی مطلوب ہے، اور یہی جذبہ تعلیم کے ایک ایک عمل میں مطلوب ہے۔ میں تمام طلبہ سے یہ امید کرتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اسٹیج سے، انجمن کے اس اسٹیج سے اور اس کے پروگراموں سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ آنے والے کل میں آپ کے پاس مختلف طرح کی صلاحیتیں ہوں گی، اور آپ جو کچھ کلاس میں پڑھ رہے ہوں گے اس کو معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے، گاؤں کے سامنے، ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے آپ پیش کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ مطلوب ہے اصلاً عمل، مطلوب ہے اصلاً اس کو منتقل کرنا، لوگوں تک پہنچانا، معاشرے کے صالح معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا۔ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کے اندر یہ سلیقہ پیدا ہونا ضروری ہے کہ بات کیسے پہنچائی جاتی ہے، لوگوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، مخالفین کو کیسے سمجھایا جاتا ہے،
ماننے والوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، عقیدت مندوں کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے، جو محبت رکھنے والے ہیں ان کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، جو محسنین ہیں ان کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور جس ذات نے سب کچھ سکھایا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس نے ہر ایک چیز سے نوازا ہے، ہماری ضرورت کو دیکھتے ہوئے جس نے نوازا ہے، بغیر مانگے دے رکھا ہے، سارا نظام چلا رکھا ہے، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، کائنات کا نظام، عالموں کا نظام جس نے چلا رکھا ہے، اس کے شکر گزار بندے ہم بن جائیں، اور شکر گزار بندے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی وہ پیغام ہم پہنچانے کے اہل بن جائیں جو پیغام اس نے ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو دراز فرمائے، اس سلسلے کو نفع بخش فرمائے، اور آپ کی محنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی یہ افتتاحی تقریب بڑی خوبصورت انداز میں یہاں پر سجائی ہے۔ میں دعا گو ہوں، شکر گزار بھی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان رفقا محبت اور اخلاص کے ساتھ ایسے ہی اس ادارے کو تعلیمی اور تربیتی اور ثقافتی اور ہر میدان میں آگے بڑھانے کے لیے یہاں پر لگی رہے، اور اخلاص اور محبت کے ساتھ یہ نظام چلتا رہے۔ اور میں حضرت ناظم جامعہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی مسلسل توجہات خود میرے لیے ذاتی طور پر اور تمام اہل ادارہ کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے مسلسل توجہات اور لگن اور بڑھن اور تڑپ سے جو نظام یہاں بنا ہوا ہے، یقیناً وہ نظام سب کے فائدے کا ہے، طلباء کے فائدے کا ہے، اساتذہ کے فائدے کا ہے، اور قوم اور ملت کے فائدے کا ہے۔ تو اس عظیم کام کی وجہ سے ان کا شکریہ ہم سب پر بھی اور ملت پر اور اس پورے معاشرے پر واجب ہے۔ تو میں اساتذہ کرام کی طرف سے اور سب کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرمائے، اور یہ ہمارا علمی کارواں حضرت کی سرپرستی میں چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو، اس ادارے کو، تمام اداروں کو اور تمام کام کو، اور یہاں سے وابستہ اور جملہ تمام کاموں سے وابستہ ہمارے تمام احباب اور رفقا کو نظر بد سے، تمام قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، استقلال دے، ثابت قدمی دے۔ وآخر آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اما آخر میں جناب صدر محمد ناظم صاحب اور تمام اساتذہ کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی تمام تر مسئولیات کے باوجود ہماری اس افتتاحی تقریب میں تشریف لائے اور ہماری اس تقریب کو زینت بخشی۔